جس طریقے سے یہ منظم حملے ہم نے دیکھے، سیکیورٹی فورسز کو جیسے نشانہ بنایا گیا، منگی ڈیم پر جیسے حملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے؟ یہ ان حملوں کا مقصد بنیادی طور پر کیا نظر آیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی تمام فورسز کو کہ وہ جس طریقے سے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے ہر وقت ہمارے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر بلوچستان کے پرسپیکٹو سے میں بات کروں تو جو ہمارا بلوچ بیلٹ ہے اس کے قریب جو بارڈرز ہیں وہ ایران کا بارڈر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پختون بیلٹ کی طرف آتے ہیں تو افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ قریب ہے۔ فتنۃ الخوارج، TTP، اسی طریقے سے فتنۃ الہندوستان، اور یہ تو ہم بہت کلیئرلی جانتے بھی ہیں اور اسے ہم بہت زیادہ پوری دنیا میں بھی ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ مودی کی جو تذلیل ہو رہی ہے پوری دنیا میں، وہ ہو بھی اس کی انہی ناپاک جو عزائم ہیں اور جو منصوبے ہیں جو اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ بات تو بالکل تنزیلہ کلیئر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ کبھی بھی بلوچستان کو مستحکم ہونے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اب ہم نے اس کا وے فارورڈ بھی تو دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ دشمن کون ہے، بھارت دشمن ہے، افغانستان جو ہے اس پراکسی وار کا حصہ ہے، اور اس کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں، بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ملک بھی جو گوادر پورٹ کو بھی ایکٹیو ہونا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ملک بھی اس میں انوالو ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان میں سے کون سا ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو باقاعدہ طور پہ بلوچستان میں دہشت گردی کی جو اس قسم کے ناپاک جو ایشوز ہیں اس کے لیے وہ بہت بڑھ چڑھ کے فنڈ کر رہا ہے۔ بھارت کو تو بہت کلیئرلی ہم جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی ملک بھی ہیں۔ لیکن تنزیلہ، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب بھی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان دونوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ کوئٹہ کی اعلیٰ قیادت، بلوچستان کی اعلیٰ قیادت بھی اس میں بیٹھی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بیماری کا اور دشمن کا سب کو پتہ ہے، لیکن اب کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ہم اپنے عزم کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی سوال نہیں ہے، قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اس پہ بھی سوال نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے فرح صاحبہ؟ دنیا کو کیسے دکھایا جائے کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے، جو افغانستان ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، دشمن کون ہے اور وہ کس طریقے سے ہم پہ وار کر رہا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور پوری دنیا کو ہم نے یہ بار بار بتایا بھی، اور ہر پلیٹ فارم پہ ہم اس کو بتا بھی رہے ہیں۔ اب ہم نے وے فارورڈ دیکھنا ہے۔ تنقید بہت ہو گئی، ہم پروگرامز میں آ کے تنقید بہت کرتے ہیں، دشمنوں پہ بات بہت کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا کیسے ہے اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے آج۔ آپ کہتے ہیں وے فارورڈ بتائیے کہ کیا ہے؟ بار بار ظاہر ہے ہم ثبوت پیش کر چکے، ہم ان کے کلبھوشن کو پکڑ کے دنیا کے سامنے دکھا چکے ہیں، ان کا ایجنٹ، ان کا حاضر سروس افسر ہم نے پکڑا ہے، ان کے اتنے ایجنٹس پکڑے ہیں، اتنے لوگوں کے اعترافی بیان پوری دنیا نے دیکھے ہیں ویڈیوز پہ، کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے جو مشکلات کا سامنا ہے بلوچستان کے اندر، وے فارورڈ اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہاں پر، ہمیں انہیں ایک انکلوسیو سوسائٹی کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں۔ اب یہ جو دہشت گرد ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، یہ چند ہزار ہیں تنزیلہ۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں۔ سب سے پہلے حکومت کو کیا چاہیے کہ ان کے اندر فرق کرے اور ایسے ایلیمنٹس کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس، دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، دشمن ہمیشہ آپ کی کمزوری پر وار کرتا ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی اگر 2026 میں بھی بلوچستان کے کتنے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر صاف پینے کا پانی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اچھے اسکول موجود نہیں ہیں، ہاسپٹلز میں میڈیسن موجود نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ دشمن پھر کیسے آپ کا آرام سے بیٹھے گا؟ ان کے برین واش کیے جاتے ہیں، ہماری بچیوں کے برین واش کیے جاتے ہیں۔ آپ کی بات کو میں رد نہیں کر رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے جو جغرافیائی صورتحال ہے بلوچستان کی، دیکھیے پاکستان میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں، میں پنجاب کی بات اگر کروں، میں خود دیہی بیک گراؤنڈ سے ہوں، وہاں پہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، جہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتا،
تو وہاں پہ جو آپ کے دشمن نے جتنا انفلٹریشن کر لی ہے وہاں کی جو پاپولیشن تھی، جتنا نوجوانوں کو انہوں نے ذہن سازی کر لی، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے فرا؟ تنزیلہ دیکھیں، تنزیلہ ہمارا جو بلوچستان ہے نا، اس کا جو ایک پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ اس کے بارڈرز کو دیکھیں تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسائل جو آج آپ بلوچستان کو جس نہج پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسائل جو ہیں نا کئی سالوں کے ہیں. میں تو ہمیشہ سے کئی سالوں سے ہر پلیٹ فارم پہ اس بات کو بار بار دہرا رہی ہوں کہ آپ کو اپنے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس ان کو دینے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے. جب ایک علاقے میں آپ مجھے خود بتائیں تنزیلہ، اگر آپ کو بھی میں اگر کسی ایسے علاقے میں رکھوں جہاں نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو، نہ پانی ہو، نہ آپ کے بچوں کو پڑھنے کی کوئی سہولت ہو، نہ آپ کے بچوں کو علاج معالجے کی کوئی سہولت ہو، آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ انٹرنل ایک اس کی اسٹیبلٹی کی اور جو کام کرنے کی ضرورت ہے سول حکومتوں کو، میں ہمیشہ ہر فورم پہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہے آپ کو ترقی بھی کرنی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی کے لیے کچھ سپیس بن جاتا ہے، اس پہ تو آپ نے بات کی. لیکن ظاہر ہے ایک ایکسٹرنل جو وہاں پہ فیکٹر ہے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل موو ایسی چلنی چاہیے، نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ زیادہ ہونا چاہیے، کوئی رابطہ کاری ایسی ہونی چاہیے یونیورسٹیز کی لیول پہ؟ آپ دیکھیے اتنے اچھے اچھے جامعات سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خودکش بمبار بن رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جس طریقے سے ابھی یہ ہنوڑا کا جو منگی ڈیم کا واقعہ ہوا تھا، اور دھرنوں میں بلکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پشتون ہمارے جتنے بھی لوگ تھے، میں تو ان کو ناسمجھ ہی کہتی ہوں کہ وہ جس طریقے سے بیانات دے رہے تھے اور پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی فورسز کے خلاف بات کر رہے تھے. ایک تو جو ہماری پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ہے ان کا کنیکشن ود دا پبلک بہت ضروری ہے، اویئرنیس اپنی پبلک کو دینا بہت ضروری ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں وہ پبلک تک پہنچانا بھی بے حد ضروری ہے. اور جس طریقے سے بلوچستان کے جو ایشوز کی ہم نے بات کی، دیکھیں اچھا ایران اور افغانستان یہی سرزمینیں یوز ہوتی ہیں. اگر بھارت یوز کر رہا ہے، اسرائیل یوز کر رہا ہے یا دوسرے ممالک یوز کر رہے ہیں تو ہمارے یہی ہمسائے ممالک کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. ان کی سرزمینوں پر یہ دہشت گردوں کو پناہیں کیوں دی جاتی ہیں؟ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے، اور یہ بات ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو ڈائلاگز ہیں وہ حتمی شکل اختیار کرنے چاہیے کہ جو دہشت گرد ہیں، اور جو پاکستان سے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے تنزیلہ کہ پاکستان سے لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں پناہیں لے لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یو ایس سے، ایران سے، افغانستان سے یا کسی اور ملک سے پاکستان میں پناہ دی گئی ہو ایسے عناصر کو جو اپنے ہی ملک کے خلاف کام کر رہے ہوں. تو گورنمنٹ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے بلوچستان کی، بلوچستان کے اندر بھی ہمیں انکلوسیو سوسائٹی بہت ضروری ہے، گڈ گورننس بے حد ضروری ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنی یوتھ کے لیے جو ہماری معاشی ان کی ضروریات ہیں وہ مسئلہ حل کرنے کی بے حد ضرورت ہے.